بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو میں ہم لوگ صدقہ فطر سے متعلق بات کریں گے، اور دو باتیں آج کی گفتگو میں ہوں گی۔ ایک یہ ہے کہ صدقہ فطر کیوں واجب ہے، اور دوسری گفتگو یہ ہوگی کہ صدقہ فطر کب واجب ہے۔ تو پہلا مسئلہ کہ صدقہ فطر کیوں واجب ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ دار جب رمضان کے اندر روزہ رکھتا ہے تو کتنا بھی اہتمام کر لے، کھانے پینے سے تو آدمی رک جاتا ہے، لیکن بہت ساری کوتاہیاں، کمیاں اور نازیبا کلمات ہیں، نامناسب افعال ہیں، نامناسب کام ہے جو انسان سے سرزد ہو ہی جاتا ہے انسان ہونے کے ناطے، تو جس کی وجہ سے روزے کے اندر کمی آ جاتی، کوتاہی آ جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا ہے تاکہ روزے دار لغو اور بیہودہ باتوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے پاک ہو جائے، وطعمۃ للمساکین، اور غریب مسکین کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ تو اس حدیث کے اندر صدقہ فطر کے واجب کرنے کا دو مقصد بیان کیا گیا ہے۔ پہلا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ روزے کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی ہے روزے دار سے، ظاہر سی بات ہے بہت ساری کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے، جس طرح سے روزہ رکھنے کا حق ہے ہم اس طرح سے روزہ نہیں رکھ پاتے، جانے اور انجانے میں بہت ساری ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، جو روزے کے شان کے مطابق نہیں ہے۔ تو حضور نے جو صدقہ فطر کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے، اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ روزے دار سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، بیہودہ لغو گفتگو ہو گئی ہے، یا کوئی کام نازیبا سرزد ہو گئے ہیں، اس سے روزے دار پاک ہو جائے۔ خلاصہ کلام کہنے کا یہ ہے کہ روزے کے اندر جو بھی کمی کوتاہی ہوئی ہے، صدقہ فطر کی وجہ سے وہ کمی اور کوتاہی دور ہو جائے گی۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ عید کے دن امت کے جو غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، مفلس ہے، نادار ہے، اس کے لیے کھانے کا، روزی کا انتظام ہو جائے گا، وہ بھی ہماری طرح عید کے اندر خوشی میں شامل ہو سکیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا ہے۔ تو یہ دو مقصد ہیں، نمبر ایک روزے کی کمی اور کوتاہی کو دور کرنا، اور نمبر دو امت کے مسکین اور غریب کے لیے روزی کا انتظام کرنا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الترغیب والترہیب کی یہ روایت ہے، حضور نے فرمایا، صوم شہر رمضان معلق بین السماء والارض ولا يرفع الا بزکوٰۃ الفطر، کہ رمضان کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے، اور اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا، اوپر نہیں بڑھتا، اللہ تک نہیں پہنچتا جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کر دیا جائے۔ جب صدقہ فطر ادا کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ جو زمین آسمان کے درمیان روزہ معلق ہے اوپر چڑھ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مقصد۔ تو پتہ چلا کہ صدقہ فطر کے واجب کرنے کا مقصد ہے کمی اور کوتاہی کو دور کرنا ہے۔ جس طرح سے فرض نماز کی کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے سنت رکھی ہے، نفل نماز رکھی ہے، کہ اگر فرض نماز میں ہم سے کمی کوتاہی ہو جائے تو سنت کے ذریعے سے، نفل کے ذریعے سے اس کمی اور کوتاہی کو دور کیا جا سکے۔ تو اسی طرح سے روزے کے اندر جو کمی اور کوتاہی ہو جائے اس کو صدقہ فطر کے ذریعے سے دور کیا جاتا ہے۔ یہ ہے مقصد۔ یہ تو ہوا پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کہ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر عید الفطر کے دن صبح صادق ہوتے ہی واجب ہوتا ہے۔ عید الفطر کا دن جیسے ہی آیا، اس دن صبح صادق ہوگا تو صبح صادق ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے صدقہ فطر کے واجب ہونے کا وقت۔ تو اب اس پہ مسئلے کیا نکلیں گے؟ جو شخص عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت موجود ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا، اور جو شخص عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت موجود نہ ہو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی عید الفطر کی رات میں انتقال کر گیا، صبح صادق کے وقت زندہ نہیں تھا، تو اب اس آدمی پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا،
کیونکہ اس نے عید الفطر کے دن کا صبح صادق نہیں پایا۔ دوسرا مسئلہ، اگر ایک بچہ عید کی رات میں پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، کیونکہ جب رات میں پیدا ہوا تو صبح صادق کا یہ وقت پا لیا ہے، اس لیے اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا، یعنی اس کے باپ پر۔ اس کا باپ اس بچے کی طرف سے ادا کرے گا، وہ بچہ جو صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا ہو۔ اور اگر کوئی بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہوا ہے تو اب اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت صبح صادق کے وقت صدقہ فطر واجب ہو رہا تھا اس وقت یہ بچہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح سے ایک آدمی صبح صادق کے وقت زندہ تھا، صبح صادق کے بعد اس شخص کا انتقال ہوا ہے، تو اس آدمی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ جس وقت صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس وقت یہ شخص زندہ تھا، بعد میں جا کر کے اس کا انتقال ہوا ہے۔ اسی طرح سے فرض کیجئے ایک آدمی پہلے سے غریب تھا، بالکل غریب، اور اچانک عید الفطر کی رات میں اس کے پاس پیسہ آ گیا، کسی نے تحفے میں گفٹ میں پیسہ دے دیا اور یہ صاحب نصاب ہو گیا، تو اس آدمی پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اور اگر ایک آدمی پورے سال مالدار رہا، صاحب نصاب رہا، لیکن عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے یعنی رات میں جا کر کے غریب ہو گیا، اس کا پورا مال چوری ہو گیا، پورا کا پورا مال ضائع ہو گیا، یا کیا کہتے ہیں آگ لگ گئے، تو اب اس آدمی کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ جس وقت صدقہ فطر واجب ہو رہا ہے اس وقت یہ آدمی صاحب نصاب نہیں ہے۔ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت، اور یہ آدمی اس سے پہلے ہی کنگال ہو چکا ہے، لہٰذا اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ لہٰذا مسلمان کو چاہیے جو صاحب نصاب ہو کہ صدقہ فطر عید الفطر سے پہلے ادا کر دیں، اور مستحب اور بہتر یہ ہے کہ عید سے 2-4 روز پہلے ادا کر دے، کیونکہ صدقہ فطر کا جو مقصد بتایا گیا تھا وہ یہ ہے کہ غریب کے لیے روزی کا انتظام ہو سکے، وہ بھی ہماری طرح عید کی خوشی میں شامل ہو سکے، تو یہ اسی وقت ہوگا جب ہم عید سے 2-4 روز پہلے ادا کر دیں گے اور غریبوں کو پیسہ پہنچا دیں گے، تو وہ اپنے روزی کا اور کیا کہتے ہیں کھانے پینے کا، کپڑے وغیرہ کا انتظام کر سکے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بالکل عید الفطر کے دن نہ بلکہ عید الفطر سے پہلے پورے رمضان میں جب چاہے کیا کہتے ادا کر دے، تاکہ مستحق لوگ اپنی ضرورت کا انتظام کر سکیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عید سے 1-2 روز پہلے ہی غریبوں تک صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے، پہنچا دیا کرتے تھے، اس سے کیا کہتے ہیں غریبوں کی ضرورت پوری ہو جایا کرتی ہے۔ اگر کسی شخص نے پہلے ادا نہ کیا ہو تو عید الفطر کے دن ادا کر ہی دینی چاہیے، عید الفطر سے پہلے۔ اور اگر فرض کر لیجئے کہ ایک شخص ہے جس نے عید کی نماز سے پہلے بھی ادا نہیں کیا، عید کی نماز پڑھ لیا ہے، عید کی نماز ہو چکی ہے، تب بھی اس کے ذمے سے صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا بلکہ بدستور واجب رہے گا، اور جب تک ادا نہیں کرے گا اس وقت تک اس کے ذمے باقی رہے گا، اور جب بھی ادا کرے یہ ادا ہی ہوگا، قضا نہیں کہلائے گا۔ لہٰذا اگر عید کے دن عید الفطر کی نماز تک ادا نہیں کیا ہے تو بعد میں یہ ادا کرے، اس کے ذمے ادا کرنا واجب ہے۔ امید ہے کہ آج کی گفتگو اور آج کے دونوں مسئلے کہ صدقہ فطر کیوں اللہ نے واجب کیا ہے اور کب واجب ہے، یہ دونوں مسئلے آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے آپ ہمارے چینل شفا آن لائن کو سبسکرائب کر دیجئے، تاکہ اس طرح کے مسائل جو اہم اور ضروری ہے بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔